علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم عنوان ہے، ہم اپنے موبائل پر ڈی پی یا اسٹیٹس کیسے لگائیں اور کس طرح کا لگائیں۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو سنیں اور سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ بے حیائی کی اور فحش باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس آیت شریفہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انسانوں کے بیچ برائی پھیلاتے ہیں، خواہ برائی پھیلانا زبان سے ہو یا اپنے کردار سے ہو یا اپنے کسی اور عمل سے ہو، بہرحال وہ برائی پھیلانے والے ہیں۔ جس طرح ایک برا کام زبان سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک برا کام اپنے عمل اور کردار سے بھی ہوتا ہے۔ تو بے حیائی پھیلانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اللہ کے نظر میں ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی پکڑ کے مستحق ہیں۔ عام طور پر ہمارے جوانوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دوست و احباب میں اور اپنے حلقے یارہ کے درمیان وہ فخر و مباحات کے طور پر ایسے فوٹو منتخب کرتے ہیں اپنی پہچان کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے اور اپنی ڈی پی کے لیے، کہ جن میں حد درجہ بے حیائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، نیم برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، اور بعض دیوس اور بے غیرت لوگ تو اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیویوں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ جن خواتین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی، جن کی عزت کو بچانا اور جن کو باپردہ رکھنا اور شہوت پرستوں کی نگاہوں سے بچانا ہمارا فرض تھا، ہم اس موبائل کے ذریعے یا موبائل پر لگانے والی ڈی پی اور اسٹیٹس کے ذریعے ہم اپنی ان گھر کی مستورات کی تصویریں لگا کر کے گویا ان کی بے حجابی کا ذریعہ بن گئے، اور اس میں پھر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور احباب بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اپنی ڈی پی لگائے ہوئے ہیں، اس میں بیوی بھی نظر آ رہی ہے، اس میں گھر کی دوسری مستورات بھی نظر آ رہی ہیں۔ بتائیے یہ بے حیائی کا پھیلانا ہے یا نہیں ہے، اور یہ بے غیرتی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ جن عورتوں کی پردے کی ہدایت دینا اور جن عورتوں کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری تھی، آج ہمارے جوان اپنے گھر کی مستورات کی ماں، بہن اور بیٹیوں اور اپنی بیویوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اور وہ اس میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ یہ بے حیائی کو پھیلانا ہے، یہ معاشرے کو بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک ماحول کی طرف لے جانا ہے۔ ہم اور آپ ایک ایمان والے کی حیثیت سے ان برائیوں کو ختم کرنے کے اور ان برائیوں کو روکنے کے پابند ہیں۔ جہاں جہاں ہمیں کسی برائی کے بارے میں معلوم ہو اور جس بندے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ برا کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو بتائیں، پیار سے سمجھائیں۔ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان برائیوں کو روکنے کے لیے جوانوں کے قریب ہوں، ان کو سمجھائیں اور ایسی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ کمال ہے اور عجیب بات ہے کہ ہمارا جوان دین اور مذہب سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک آزادی کی اور عیاشی کی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور اپنے گھر کی ماں، بہن اور گھر کی مستورات کو بے پردہ کرنے میں اسے عزت محسوس ہو رہی ہے۔
حالانکہ یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو اور اس طرح کی بے حیائی کی باتوں سے خود بھی بچو اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچاؤ۔ ایک اہم بات اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ جیسا فوٹو لگاتے ہیں، جیسی تصویر لگاتے ہیں اور جس چیز کو اپنی ڈی پی کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس سے آپ کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کی تربیت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کے درمیان پلے بڑھے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کی کیسی تربیت کی ہے، آپ کی فکر اور سوچ کیا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی اور پاکیزہ سوچ کے مالک ہیں تو آپ کی ڈی پی سے اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کے اس لگائے ہوئے فوٹو سے اور تصویر سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی فکر اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ان ڈی پیوں کو دیکھ کر کے اور ان تصویروں اور ان انتخابات کو دیکھ کر کے پھر آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کس نیچر کا آدمی ہے، کس کردار کا آدمی ہے اور اس کی سماج میں کیا ویلیو اور کیا حیثیت ہے۔ اس سے انسان کا ایک وزن بھی معلوم ہوتا ہے، انسان کے وقار کا، انسان کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہوئے، خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ تو ہمیں عبادت کے لیے دیا گیا ہے، نیکیاں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، اس میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ گناہ کر بھی رہے ہیں لیکن اس گناہ کی ہمیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، گویا گناہ بھی ہے اور بے لذت گناہ بھی ہے، خود بھی گناہ کے مرتکب ہیں اور جن جن لوگوں کے سامنے وہ چیز جا رہی ہے وہ بھی آپ کے ذریعے سے آنکھوں کے گناہ کے مجرم ہیں، اور پھر اس آنکھوں کے گناہ سے کردار بھی بگڑ سکتا ہے، افکار بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی، اپنے حلقہ احباب کو بھی ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مجھے اور آپ کو اور جوانوں کو ایسے عام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqawat Hussain official YouTube channel.